رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیل ٹی وی کے سلسلے وار پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر ناظر حسین حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے الحجامہ یعنی کپنگ تھراپی، ایک میتھڈ، ایک طریقہ جس کے ذریعے جسم سے فاسد مادے خون کے ذریعے باہر نکال دیے جاتے ہیں۔ یہ کب لگایا جاتا ہے اور احادیث میں اس کی کیا تاکید آئی ہیں، کن تاریخوں میں اس کو لگانے کے لیے تاکید کی گئی ہے، اس کے فوائد کیا بتائے گئے ہیں، اور دیگر باتیں اس بارے میں انشاءاللہ یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ ناظرین، ایک اور بہت خوشی کی بات کہ ہیل ٹی وی کے اس پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا ہم آج 50واں پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور جسے غالباً سلور جوبلی بھی کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ جس طرح ان 50 پروگرامز میں یعنی اگر ہم ہفتوں کا حساب لگائیں تو تقریباً 25 ویکس 25 ہفتے ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اس پروگرام کو مقبولیت عطا کی، اور مقبولیت کی وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے حوالے سے، امراض کے حوالے سے کیا باتیں بتائی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو دین کو تبلیغ کرنے کے ذمہ دار ہیں، مساجد میں یا جلسوں میں یا دیگر، ان کے ہاں موضوع صحت اور صفائی ان کا موضوع نہیں ہوا کرتے۔ امراض اور علاج جو اسلام نے بتائے ہیں اور جو اتنے مؤثر ہیں کہ آج یورپ خاموشی سے طب نبوی پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیاریاں کر چکا ہے، لیکن ہمارے علماء کرام کا چونکہ یہ موضوع نہیں ہوتا، لہٰذا ہمارے لوگ مسلمان، پاکستان کے مسلمان خاص طور سے اس بات سے ناواقف تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہر اس سخت سے سخت مرض کا علاج اور اس کا طریقہ کار، اس کی ادویات، مکمل معلومات فراہم کی ہیں، اور ریسرچرز نے مختلف ادوار میں، مختلف جو دور گزرے ہیں اس میں طب نبوی پر کام کیا، قرآنی میڈیسنز پر کام کیا، اور دنیا کے سامنے حیرت انگیز باتیں رکھیں، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم جہاں دوسری چیزوں میں بھٹک رہے ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں مکمل رہنمائی فرماتا ہے علاج کے حوالے سے، امراض کے حوالے سے، تو جب لوگوں کو یہ معلومات ملنی شروع ہوئیں تو ان کے اعتماد میں، چونکہ پہلے ہی ان کی عقیدت تھی، اور اسلام سے اور پھر اسلامی باتوں سے عقیدت تو ہمارا ظاہر ہے کہ ہمارا شیوا ہے، لیکن یہ کہ لوگوں نے طب نبوی کے نسخوں کو استعمال کیا جو ہم نے اس پروگرام سے بتایا، بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ ایسی کالز ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں جس میں لوگوں نے کہا کہ ہم نے ہر قسم کا طریقہ علاج اختیار کیا، ہمیں فائدہ نہ ہوا، لیکن آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے الحمدللہ فائدہ ہوا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو آئندہ بھی فائدہ ہوگا۔ تو میں اپنی طرف سے ہیل ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے اپنے ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے 50ویں پروگرام کے حوالے سے۔ ناظرین، اسلام کی ہر بات اپنی زندگی میں اپنانے سے اس میں صرف فائدہ ہے، اور ایک اور حیرت انگیز بات یہ کہ اگر اسلام کے اس فطری نظام سے ہٹ کر چلا جائے تو سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب ایک شخص اگر یہ چاہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں سے انحراف کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزار لے اور اسے کوئی نقصان نہ ہو، تو شاید یہ بات کہیں گنجائش نکالی جا سکتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے جو صحت کے اصول ہیں، مسلمان بھی ان سے روگردانی کرتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ صحت کے انہی مسائل کا شکار ہوتے ہیں جن کا غیر مسلم شکار ہیں۔ تو اگر ہم طب نبوی کو، یعنی طب نبوی کے جو حفظان صحت کے اصول ہیں انہیں اپنی زندگی میں اپنا لیں، اور جو طریقہ علاج بتائے گئے ہیں اگر ہم تمام ادویات کے ساتھ، بے شک ہم کہیں سے بھی کوئی دوا استعمال کریں، لیکن طب نبوی کی دوا اگر ہم ساتھ رکھتے ہیں اور طب نبوی کے جو اصول ہیں صحت کے اور علاج کے
اگر ہم ان کو ساتھ رکھتے ہیں تو ہمارا سفر شفا کی جانب گامزن ہوگا انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ الحجامہ یہ ایک سرجری سے متعلق ایک چیز ہے، مائنر سرجری ہے، بلیڈ سے کٹس لگائے جاتے ہیں اسکن پر، جلد پر، اور اس کے بعد فاسد خون جسم سے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حجامہ سے متعلق کیا ارشادات فرمائے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ کو پیش کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ بات کہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام لائیو ہے، آپ لائیو کالز کیجئے، الحجامہ سے متعلق کچھ جاننا چاہیں، اپنے امراض حجامہ کے ذریعے علاج کرانا چاہیں، اس کے متعلق سوالات کیجئے، ای میلز بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے وہ ناظرین جو یورپ میں ہیں وہ بھی چاہیں تو ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمیں ای میل کے ذریعے ہی رابطہ رکھیں۔ تو ناظرین، پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں حجامہ سے متعلق۔ حجامہ کو آج کے دور میں کپنگ تھراپی کے نام سے ایک باقاعدہ میڈیکل سائنس کی ایک شاخ بنا دیا گیا ہے، اور چائنا کا قومی علاج بھی یہی ہے۔ چائنا کو یہ علاج اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس کو اپنا قومی علاج بنا لیا۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5781، 5781۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفا 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے، شفا 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ 1، حجامہ کے ذریعے ضرب لگوانے میں، 2، شہد کے استعمال میں، اور 3، آگ سے داغنے میں۔ تاہم میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے روکتا ہوں۔ بخاری کی حدیث نمبر 5783، اس میں بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں، اور بخاری کی حدیث نمبر 5797 میں ایک اور بات بتائی گئی کہ سب سے بہترین دوا جس سے تم علاج کرو وہ حجامہ لگوانا اور قسط بحری ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا کہ سب سے بہترین دوائیں 2 ہیں، ایک تو حجامہ کے ذریعے خون کو نکلوانا، اور دوسرا یہ کہ قسط بحری جسے ہم قسط شیری بھی کہتے ہیں، قسط شیریں سے علاج کرنا۔ یہ بخاری کی بہت مستند حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حجامہ لگوایا۔ النسائی اور احمد، ان 2 حدیث کی کتابوں میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی فزارہ قبیلے کا ایک شخص آیا۔ اس وقت آپ کو ایک حجام حجامہ لگا رہا تھا، پس حجام نے بلیڈ سے ضرب لگایا تو اس شخص نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حجامہ ہے، یہ ان سب علاجوں سے بہتر ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث نمبر 2052، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرا فرشتوں کی جس جماعت سے بھی گزر ہوا انہوں نے مجھے حجامہ سے علاج کرنے کو کہا۔ یعنی معراج کی رات بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تاکید کروائی کہ حجامہ کے علاج کو اختیار کیا جائے۔ حجامہ کیوں کیا جاتا ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 2053، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجامہ سے علاج کرنے والا کیا ہی اچھا آدمی ہے کہ فاسد خون نکال دیتا ہے اور پشت کو ہلکا کر دیتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ پھر ابن ماجہ میں ایک اور وجہ بتائی گئی۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3484، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حجامہ کے ذریعے اپنا گندا خون نکلوا دیا تو اب اسے کوئی خدشہ نہیں اس بات کا کہ وہ کسی بیماری کا کوئی علاج نہ کرے۔ یعنی اس قدر مستند ہے جسم کے فاسد مادوں کا نکل جانا، جو کہ ہم اکثر بات کرتے رہے ہیں
جو آج میڈیکل سائنس انہی احادیث سے لے کر ہمیں بتا رہی ہے، لیکن ریسرچ کر کے اور مزید ریسرچ پیپرز جاری کیے گئے کہ جسم میں جتنی ٹاکسینز جمع ہوں گی اتنے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. اور حجامہ اس کا بہترین ایک شارٹ کٹ ہے کہ شارٹ کٹ میں جسم کے فاسد مادوں کو بجائے اس کے کہ دوسری ادویات کے ذریعے جسم سے نکالنے میں مہینوں لگائے جائیں، حجامہ 3 4 یا 5 مرتبہ اگر لگوا لیا جائے، جو کہ ویکلی ریپیٹ ہوتا ہے، ہر ہفتے اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، تو فاسد مادے جسم سے براہ راست نکل جایا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اور دونوں کندھوں کے درمیان حجامہ لگوایا کرتے تھے. یعنی وہ پوائنٹس جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ لگواتے تھے وہ 3 پوائنٹس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اور دونوں کندھوں کے درمیان حجامہ لگوایا کرتے تھے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم، میں رفت بات کر رہی ہوں کراچی سے. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی اصل میں مجھے یہ معلوم کرنا تھا، ایک تو میں نے آپ سے پچھلے ہفتے بھی کال کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ ریشہ گرتا ہے میرے حلق میں نا بہت زیادہ. جی 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 تو آپ نے اس کا ریپیٹ کر دیں. آپ نے کوئی ٹنچر بتایا تھا اور کچھ کھانے کو بتایا تھا کسی کو. جی ریپیٹ آپ کر دیں گے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نا 15 سال سے کم از کم لیکوریا کا ہے. میں بہت علاج کروایا، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا مجھے بالکل بھی. اچھا ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے میرے کمر میں ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے. تو پلیز مجھے بتا دیجیے کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس مسئلے کی وجہ سے. ضرور. ویک بھی ہو رہی ہوں، بہت دن بدن بہت کمزور ہو رہی ہوں. اچھا جی. اور دوسری مسئلہ یہ کہ ایک مجھے بات اور معلوم کرنی تھی. ایک تو مجھے آپ کا نمبر چاہیے کیونکہ میری امی کو نا بہت پرابلمس ہیں، بیماریاں بہت ہیں ان کو. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ مجھے جو ورس بوٹی آپ نے کہا ہے لگانے کے لیے، تو گرمیوں میں زیتون کے تیل میں گرمیوں میں بھی لگائیں اس کو. کیا کریں؟ آپ مطلب ورس بوٹی جو زیتون کے تیل میں ملا کے لگانی ہے چہرے پہ، جی تو گرمیوں میں بھی لگائیں اس کو اسی طرح زیتون میں. ہاں ایسے لگا سکتی ہیں بالکل. 1 2 قطرے بہت ہیں پورے چہرے کے لیے. آپ مجھے پلیز یہ لیکوریا اور اس کا ریشے کا بتا دیجیے، میں بہت پریشان ہوں اس پرابلم کی وجہ سے. اوکے میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ریشہ اس سے متعلق میں نے بتایا تھا کہ ٹنچر بینزین اور جو کہ لوبان سے بنائی جاتی ہے، اس سے 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے، بوائل کر لیجئے، اس میں 1 سے 2 ڈراپ ڈال کر اس کی بھاپ لیجئے، اسٹیم لیجئے. اس کی رات کے وقت بہتر ہے، اور اگر صبح بھی کر لیں تو یقیناً مزید بہتر ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنی جسمانی کمزوری کا آپ کو ذرا خیال کرنا ہوگا، کیونکہ یہ مرض جو خواتین کا مرض ہے یہ جسمانی کمزوری سے متعلق ہے. ناشتے میں کہا جاتا ہے کہ 3 5 7 کھجوریں اگر لی جائیں تو بہت تیزی کے ساتھ اس میں فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ میتھی دانہ تقریباً 1 ٹی اسپون رات 1 کپ دودھ کے ساتھ پی لیجئے، انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. ریشے کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. تو ناظرین، طب نبوی کا یہ پروگرام جس کا موضوع ہے الحجامہ کپنگ تھراپی، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے مزید کیا فوائد ہیں، احادیث میں اس کے متعلق کیا تاکید آئی ہے، یہ کیسے اور کب کیا جاتا ہے، کن لوگوں کے لیے حجامہ کرانا مناسب نہیں ہے، یہ ساری معلومات انشاءاللہ اس پر گفتگو ہماری جاری ہے. ایک مختصر سا بریک اور اس کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.